أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله. محترم بزرگ اور عزیز نوجوان، اللہ رب العزت کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سارے دریاؤں کو سیاہی بنا لیا جائے اور پھر ان قلموں سے اللہ کی خوبیاں لکھی جائیں اور اللہ کی تعریفیں لکھی جائیں، درخت ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں۔ محترم بزرگ، اللہ کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان گنت خوبیاں ہیں۔ آج کی مجلس میں صرف اللہ کی ایک خوبی کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں میں ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہے۔ قدرداں کس کو کہتے ہیں؟ قدردانی کس کو کہتے ہیں اور قدرداں کس کو کہتے ہیں؟ سمجھیے، کسی سے اتنی محبت کرنا کہ محبت کی وجہ سے اس کی حقیر شے کو بھی عظیم سمجھ کر کے قبول کر لینا، قدردانی اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اس کی حقیر شے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ حقیر شے کو بھی عظیم سمجھ کر کے قبول کر لے۔ ایسے شخص کو اردو میں کہتے ہیں کہ یہ شخص قدرداں ہے، اور اس شخص میں ایک خوبی ہے، قدردانی۔ تو شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ قدردانی کیا چیز ہے۔ کسی کے حقیر شے کو بھی رد نہ کرنا اور کسی کی حقیر شے کو بھی حقیر نہ سمجھنا، بلکہ حقیر شے کو بھی عظیم سمجھ کر کے قبول کر لینا، اس کا نام ہے قدردانی۔ دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
کوئی حقیر چیز تحفے میں لے کر کے جائے. دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ وقت کی خدمت میں کوئی حقیر تحفہ لے کر کے جائے، کوئی معمولی تحفہ لے کر کے جائے، تو وہ بجائے اس کی قدردانی کے اس حقیر تحفے کی وجہ سے اپنی گستاخی سمجھتے ہیں کہ اس نے حقیر چیز ہمیں دے کر کے ہماری شان میں گستاخی کی. کیا ہم اور سمجھے جو ہے یہ حقیر شے کے لائق تھے کہ ہمیں پیش کی جاتی؟ ہمیں عظیم چیز پیش کرنی چاہیے تھی، اور یہ حقیر چیز لے کر کے آیا ہے. تو بجائے اس کے کہ دنیا کے بادشاہ اس کی قدردانی کریں اور لانے والے تحفہ اور ہدیہ لانے والے کے ہدیے کو دل و جان سے قبول کریں، الٹا اس کو ڈانٹا جاتا ہے اور اس کی شے کو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہماری شان میں گستاخی کی حقیر چیز دے کر کے، ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے. چنانچہ الٹا سزا ملتی ہے. یہ دنیا کے حاکموں کا دستور ہے کہ وہ حقیر چیز کو لینا پسند نہیں کرتے اور وہ حقیر چیز کی قدر نہیں کرتے، بلکہ الٹا خفا ہوتے ہیں حقیر چیز کے دینے پر اور کسر شان سمجھتے ہیں اور اپنی گستاخی سمجھتے ہیں، اور گستاخی کی وجہ سے دینے والے کو سزا دی جاتی ہے. لیکن ایک حاکموں کا حاکم ہے، ایک احکم الحاکمین ہے جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ان کا حال دنیا کے بادشاہوں سے نرالا ہے. اللہ کے حضور میں اگر بندے معمولی چیز پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی معمولی چیز بھی قبول فرما لیتے ہیں اور خوشی سے قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی قدر فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس آدمی نے ذرے کے برابر کوئی عمل کیا ہے، اچھا عمل، تو ہم اس کے اس عمل کی بھی قدر کریں گے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اتنا چھوٹا عمل جو نظر بھی نہیں آتا. اس عرصے مسجد میں ذرات اڑ رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ذرات اڑتے ہوئے. اتنا چھوٹا عمل ذرے کے برابر کہ جو نظر بھی نہیں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندے نے اتنا چھوٹا عمل بھی کیا ہے اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا. ہم اس کے عمل کی حفاظت کریں گے اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میزان عمل میں اس کو رکھا جائے گا اور وہ دیکھ لے گا میزان عمل میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس شخص نے ذرہ برابر کوئی عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب پائے گا. یہ مطلب ہے دیکھ لینے.
اس کا اجر و ثواب پائے گا. اتنی چھوٹی چیز کا بھی ہم اجر دیں گے اور ہم ثواب دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قدرداں ہے اور اللہ میں خوبی ہے کہ حقیر چیز کو بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. تمہارے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے، آدھی کھجور بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھجور کا ٹکڑا ہے، معمولی چیز ہے، پوری کھجور بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کھجور کا. ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کیا صدقہ کریں. یہ کھجور ہوتی تو مثلاً تو کسی کو دیتے تو اور سمجھیے اتنی معمولی چیز دیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھیں، کسی غریب کے ہاتھ پر رکھیں اور سمجھیے ہمیں شرم آتی ہے. لیکن اللہ کو شرم نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی بندوں کی سمجھے جو ہیں اس معمولی چیز کو بھی قبول فرماتے ہیں. تو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ولو بشق تمرۃ، چاہے معمولی چیز صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جہنم میں جو بھی جائے گا اللہ کے غصے کی وجہ سے جائے گا. اللہ جس پر غضبناک ہوں گے وہی جہنم میں جائے گا. لہذا اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچانا ہے تو خیراتیں کرو، صدقہ کرو جو تم سے بن پڑے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ 100 روپے دو، شریعت یہ نہیں کہتی کہ صدقے میں 50 روپے دو. 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں آپ. 1 روپیہ روز صدقہ کریں، قطرہ قطرہ دریا شبر. روز 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کریں اللہ کے یہاں 1 پیسے کی بھی قدر ہے. اگرچہ 1 پیسہ چلتا نہیں ہو، پہلے چلتا تھا. 1 پیسہ بھی ہم نے دیکھا ہے، 2 پیسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور 3 پیسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور 5 پیسے بھی میں نے دیکھے ہیں، اور 10 پیسے تو ابھی تک چل رہے تھے. اب تو چلتے بھی نہیں. لیکن اتنی معمولی چیز 1 پیسہ 2 پیسے اگر سمجھے جو ہے تو اللہ اس کی بھی سمجھے قدر فرماتی ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ 1 کھجور صدقہ کرتا ہے تو مہربان اللہ، حدیث میں مہربان اللہ صفت آئی ہے اللہ کی. مہربان اللہ، مہربان اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ 1 کھجور صدقہ کرتا ہے اور خیرات کرتا ہے تو مہربان اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لے لیتے ہیں. اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کا جسم نہیں ہے. یہ حدیث متشابہات میں سے ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. داہنے ہاتھ میں لینا کنایا ہے، طلبہ سمجھیں، داہنے ہاتھ میں لینا یہ کنایا ہے خوشی سے قبول کرنے سے. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو یوں منہ پھیر کر کے بائیں ہاتھ سے اور سمجھے، اور یوں منہ اور سمجھے پھیرتا. بائیں ہاتھ میں لینا یہ ناراضگی کی علامت ہے، اور داہنے ہاتھ میں لینا یہ رضامندی اور خوشی کی علامت ہے.
حدیث میں فرمایا گیا بندوں کے صدقات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بتدریج بڑھاتے ہیں۔ وہ جو ایک کھجور آپ نے صدقہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک کھجور کو بتدریج اور سمجھے جو ہے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں مثال دی گئی کہ جیسے تم گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو اور اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو اور اس کو کھلا پلا کر کے بتدریج بڑا کرتے ہو یہاں تک کہ اونٹ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھے گھوڑا بن جاتا ہے۔ پہلے بچہ تھا چھوٹا سا، لیکن اس کو کھلایا اور پلایا اور جو ہے بتدریج وہ بڑھا، تو جیسے بندہ جیسے سمجھے جو ہے آدمی گھوڑی کے بچے کو اور اونٹنی کے بچے کو کھلا پلا کر کے بتدریج اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اونٹ بن جاتا ہے اور گھوڑا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات کو بتدریج بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ بڑھتے 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 ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدردانی نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے ایک عرض میں کھجور صدقہ کی تھی اور ہمیں ثواب ملے گا ایک پہاڑ کے برابر کھجوریں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ مہربان ہیں اور سمجھے جو ہے اللہ قدرداں ہیں اور سمجھے جو ہے، اور اللہ اور سمجھے ہمارے صدقات کو اور سمجھے بڑھاتے ہیں۔ جتنا دیا ہے اتنا واپس نہیں ملے گا، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور سمجھے جو ہے دیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، بندہ میری طرف بڑھتا ہے ایک بالشت اطاعت کے ذریعے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں رحم اور کرم کے ذریعے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک با بڑھتا ہوں، با کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں با۔ ایک ہاتھ اگر بندہ میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک با بڑھتا ہوں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور پھر آگے حدیث میں فرمایا گیا کہ میرے یہاں کا مجمع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے یہاں کا مجمع دنیا کے مجمع سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو مجمع ہے عاصیوں کا مجمع، گنہگاروں کا مجمع، بندوں کا انسانوں کا مجمع اور عاصیوں کا مجمع ہے، گنہگاروں کا مجمع۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو تذکرہ فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ فرماتے ہیں، اور فرشتے ایک پاکیزہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے مجمع میں جو ہے اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدردانی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہیں اور سمجھے ہمارے حقیر عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے
حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کبھی حقیر سمجھ کر کے مت چھوڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی سمجھے جو ہے نیکی کو حقیر سمجھ کر کے مت چھوڑنا۔ آدمی راستے میں چل رہا ہوتا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی سمجھے راستے میں تکلیف دہ پڑی ہوئی ہے، دل میں خیال آتا ہے اس کو ہٹا دو۔ کیلے کا چھلکا اگر اس پر کسی کا پیر پڑ گیا تو پھسل سکتا ہے اور گر کر کے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ دل میں خیال آیا یہ کیلے کا چھلکا اس کو ہٹا دو، یہ پتھر ہے، یہ بلیڈ ہے، یہ سمجھے جو ہے شیشہ پڑا ہوا ہے کسی کے پیر میں چوب سکتا ہے، اس کو ہٹا دو۔ ایسے موقع پر شیطان آڑے آتا ہے اور شیطان آ کر کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ کیلے کا چھلکا ہٹانے پر تجھے جنت مل جائے؟ جنت اتنی سستی تھوڑی ہے۔ جا جا اپنا کام کر اور سمجھے کیلے کا چھلکا ہٹانے سے کہیں جنت نہیں ملنے والی ہے، کہیں آسمان پتھر اور سمجھے ہٹانے سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ ایسے موقع پر شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور شیطان کو اگر سمجھے آپ مقابلہ کریں اور یہ کہیں جنت ملے نہ ملے، میرے نبی کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں یہ بات، اور میرے نبی نے اعلیٰ سمجھے ہمیں حکم دیا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور سمجھے اس لیے ہٹا رہا ہوں۔ اب وہ رب ہے اور سمجھے جو ہے کبھی وہ رب جو ہے ہماری حقیر چیز کو اور سمجھے پسند کر لیتا ہے، اور کیا بعید ہے اللہ کی رحمت سے کہ کیلے کا چھلکا ہٹانے پر اللہ میری مغفرت فرما دے، تو کون ہوتا ہے اور مجھے بیچ میں آڑے آنا؟ میں تو اور سمجھی یہ کام یہ نیکی کر کے رہوں گا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر کے مت چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہے، تمہاری حقیر اور سمجھے جو ہے عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور صرف قبول ہی نہیں فرماتے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، جانتے ہیں، مجھے وقت نہیں، ختم ہو گیا۔ ایک رنڈی نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، ایک فاحشہ عورت رنڈی اور سمجھے زانیہ، اس نے ایک کتے کو اور سمجھے جو ہے پانی پلا، اللہ نے مغفرت فرمائی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درخت کی ایک ٹہنی نیچے جھک گئی ہے، اور وہ کانٹے دار درخت ہے، ہر آنے جانے والے کے سر میں وہ لگتی ہوگی۔ اس نے اور سمجھے وہ ٹہنی کاٹ دی، اللہ کو اس کا وہ عمل پسند ہے، اور صرف اتنی سی بات پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ نہ معلوم کب اللہ کی رحمت جوش میں آئے، نہ معلوم کب کون سا ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمارے چھوٹے عمل کی بھی قدر کرتے ہیں۔ یہی قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تو رب کریم کی جانب سے کیوں دھوکے میں پڑا ہے؟ عمل کر، چاہے چھوٹا عمل ہو، وہ رب کریم ہے، وہ تیرے اور سمجھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائے کے دانے کے برابر تم نے کوئی عمل کیا ہے تو أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لائیں گے سامنے۔ اتنا تو نظر بھی نہیں آتا رائے کے دانے کے برابر عمل، لیکن اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہیں۔ بہرحال یہ مضمون چلے گا، لیکن یہ آخری جمعہ ہے، میں اتوار کے دن چلا جاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ سمجھے جو ہے چھٹیاں جب پوری ہوں گی تو چھٹیوں کے پورے ہونے کے بعد
پھر اور سمجھے جو ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ اور سمجھے جو ہے چلے گا. اور جو مضمون اور سمجھے میں نے ابھی چھوڑا ہے یہ مضمون کی مزید وضاحت 2-4 جمعوں تک انشاءاللہ کروں گا اور سمجھے، تاکہ ہم اور سمجھے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھیں اور سمجھے جو ہے ہر عمل کو اور سمجھے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور سمجھے ہمارے عمل کو قبول فرمائے.